السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیو، امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ کل کی گفتگو میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع النور شریف کے بابرکت مہینے میں بروز دوشنبہ صبح صادق کے وقت تشریف لاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد ہوئی تو ہر طرف نور ہی نور اور ہر طرف برکتیں ہی برکتیں نازل ہونے لگی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس زمانے میں تشریف لائے، اس زمانے کا دستور یہ تھا، اس وقت عرب کے شرفاء اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عرب کے دیہات علاقے میں مکہ شریف کے باہر دیہات علاقے میں بھیج دیا کرتے تھے اور دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ وہ انہیں دودھ پلاتی اور دودھ پینے کے زمانے تک انہیں اپنے پاس رکھتی تاکہ دیہات کی آب و ہوا ان کے صحت کے لیے بہتر ثابت ہو سکے اور وہ دیہات علاقے میں رہ کر کے وہاں کی فصیح و بلیغ عربی زبان بھی سیکھ جائیں۔ اسی دستور کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر چلی ہیں تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں، مکہ شریف کی سرزمین پر جس سواری کے ذریعے میں پہنچی تھی وہ سواری بڑی کمزور تھی، لیکن جب واپسی میں سرکار کو لے کر میں اس سواری پر سوار ہوئی تو وہ سواری بڑی تیز ترار ہو گئی اور سارے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے آگے نکل جاتی ہے۔ کہتی ہیں، میں آگے آگے چلتی رہی، راستہ پیچھے سے مہکتا چلا جاتا۔ میں جس راستے سے گزرتی اگر اس راستے پر سوکھے درخت ہوتے تو وہ ہرے بھرے ہو جاتے۔ بریلی کے امام کہتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر اپنی آبادی میں پہنچتی ہیں۔ کہتی ہیں، جب میں اپنے آبادی میں پہنچی تو میری آبادی میں کافی عرصہ گزر چکا تھا، بارش نہیں ہوئی تھی، مگر جیسے ہی سرکار کے قدم مبارک ہماری آبادی میں پہنچے تو ابر رحمت کا فوراً نزول ہو گیا۔ ہر طرف سر سبز و شادابیاں، ہر طرف خوشحالی ہو گئی اور ہماری آبادی کی قبیلے کی عورتوں نے جب دیکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے کی زیارت کی تو کہنے لگی، اے حلیمہ تمہیں مبارک ہو، تم بڑا حسین و جمیل اور بڑا عظیم بچہ ہماری آبادی میں لے کر آئی ہو۔ انہی کی وجہ سے ہماری آبادی میں بارش کا نزول ہوا، انہی کی وجہ سے ہم خوشحال ہو گئے، انہی کی وجہ سے ساری یہ برکتیں رحمتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، سرکار کو میں اپنے گھر میں رکھنے لگی، سرکار میرے پاس تشریف رکھتے اور آقا کریم علیہ السلام جس حجرے میں تشریف فرما ہوتے میرے سرکار اس حجرے میں جس حجرے میں ہوتے وہ حجرہ مہک جاتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس بستر پر آرام فرما ہوتے وہ بستر مہکتا رہتا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، عام بچوں کی خدمت پر جس طرح ماؤں کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں مجھے کبھی کسی تکلیف کا احساس نہ ہوا۔ میرے سرکار کیسے تکلیف دے سکتے تھے، وہ تو لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ بچپن کی ادائیں حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے مقدس پیر پر چل کر کے کھڑے ہو گئے اور میرے سرکار چلنے لگے تو کہتی ہیں، باہر نکلتے میرے آقا تو بچوں کو آبادی کے بچوں کو کھیلتا دیکھتے میرے سرکار، مگر آقا علیہ السلام اس کھیل کود میں بچوں کے ساتھ شریک نہ ہوتے۔ بچے کہتے کہ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی ہمارے ساتھ کھیلو تو میرے آقا ارشاد فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں، میں لہو و لعب کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ مطلب یہ تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہ میرے سرکار اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ لہذا میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سماعت کرنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل عطاءالرضا اسماعیلی آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین۔